الرحمن الرحیم باب رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والعیال وتواضعہ وفضل ذالک۔ یہ امام مسلم نے کتاب الفضائل میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر، گھر والوں پر، اہل و عیال پر آپ کی رحمت جو سایہ فگن تھی اس کا بیان فرمایا ہے، اور آپ کی تواضع اور انکساری اور اس کی عظمت و فضیلت کے بیان پر یہ باب بندہ ہے۔ اس میں مختلف احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولد علی اللیلۃ غلام، آج میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی ولادت کی بات ہوئی۔ سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم دفعہ الی ام سیف، پھر آپ نے سیدنا ابراہیم اپنے شہزادے کو رضاعت کے لیے ام سیف کے سپرد کیا، اور یہ ام سیف امرأۃ کینن، یہ ایک لوہار شخص کی بیوی تھی، یقال لہ ابو سیف، جن کی کنیت مشہور تھی، جن کو بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا ابو سیف کے نام سے۔ یہ عورت جو ہے یہ ام سیف تھی، اور ان کے خامد جو ہے وہ ابو سیف تھی۔ تو اس عورت کے حوالے رضاعت کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو ولادت کے بعد رضاعت کے لیے ان کے سپرد فرمایا۔ فانطلق یاتی بتبعتہ، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اپنے شہزادے کی زیارت کے لیے، ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آپ ان کے گھر تشریف لائے تو میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ فانتہینا الی ابی سیف، ہم ابو سیف کے گھر جا پہنچے۔ وہو ینفخ بقیرہ، وہ اپنی بھٹی چلا رہے تھے۔ تو لوہار کے گھر میں بھٹی ہی ہوگی، تو بھٹی کا کام ہوتا ہوگا، تو وہاں آگ کے جلنے کی وجہ سے دھواں بھی اٹھتا ہوگا، اس اٹھنے والے دھوئیں میں سمیل بھی ہوتی ہوگی، زندگی کی مشکلات بھی ہوتی ہوں گی۔ قد امتلأ البیت دخانا، تو بھٹی کے جلنے کی وجہ سے گھر جو ہے وہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ فاسرعت المشی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے وہ ابو سیف تک جا پہنچا، تاکہ ان کو بتاؤں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں آگے پہنچا، فقلت، اور جا کر انہوں نے کہا یا ابا سیف امسک، اے ابو سیف ذرا یہ تھوڑا کام بند کر دو۔ وہ بھٹی چلا رہے تھے تو اس سے دھواں بھی نکل رہا تھا، تو میں نے جا کے کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو آپ یہ ذرا کام بند کر دیں۔ امسک، اس نے کام بند کر دیا، رک گئے۔ فدان نبی صلی اللہ تعالی وسلم بسبی، آقا علیہ السلام پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بلوایا، فضمہ الیہ، اور اپنے سینے سے لگایا۔ وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے شہزادے پر
دم کیا، اور جو آیات مبارکہ یا جو کلمات مبارکہ اللہ نے چاہا کہ آپ پڑھیں تو ان کو آپ نے تلاوت کیا، اور آپ نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بیمار تھے، تو فقال انس، تو جب یہ آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لقد رأیتہ وقد وہو یقید بنفسہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کی گود میں آخری سانسیں لے رہے تھے، یعنی حالت نزع طاری تھی، نزع کا عالم تھا، جان کنی کا عالم تھا، آپ کی جان نکلنے والی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی گود مبارک تھی، اور آپ کی گود میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام حالت نزع میں تھے۔ تو جب یہ منظر سامنے آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ پڑے۔ فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام کی دونوں چشمان مبارک آنسو بہانے لگے۔ فقالا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا تو کیا اللہ کی اس مشیت، اللہ کی مرضی پر جو ہے وہ آنسو بہانا جائز ہے، رونا جائز ہے کسی کے انتقال پر، کسی کے بچھڑ جانے پر، کسی کے وصال پر؟ کیا آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے سوال کرنے سے پہلے ہی یہ حقیقت بیان کر دی۔ تدمع العین و یحزن القلب، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم زدہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ انسان کے بشری تقاضوں کے مطابق ہیں۔ جب انسان کی جدائی ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور یہ تو وصال کی اور موت کی جدائی تھی۔ ویسے اپنے پیارے جب جدا ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی دل غم زدہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو درست ہے، بشری تقاضوں کے مطابق اس میں کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے۔ یہ بشری تقاضے ہیں جو انسان کے من میں اللہ رب العزت نے جو رحمت کے جذبات رکھے ہیں، ان رحمتوں کے جذبات کا اظہار آنکھوں سے آنسوؤں کے بہنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے مومن کو، انسان کو جو دل دیا ہے، یہ دل غم زدہ ہوتا ہے دوسروں کے دکھ اور دوسروں کی پریشانی میں، تو یہ انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ غم زدہ ہونا بھی درست ہے اور آنکھوں سے آنسو بہانا بھی درست ہے، لیکن زبان پر کنٹرول کرنا یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم زبان سے صرف وہی کلمہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور زبان سے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ زبان سے کلمہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب نے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو بندہ مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی زبان کو جزا فضا کے لیے استعمال نہیں کرتا اور ایسے کلمات، ایسی کیفیات نہیں بناتا جو اللہ کی اس مشیت کے خلاف ہو۔
آپ نے فرمایا لا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم صرف زبان سے وہی کلمات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ واللہ یا ابراہیم، اللہ کی عزت کی قسم، اے شہزادے ابراہیم، انا بک لمحزونون، ہم آپ کے بچھڑنے سے بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ بہت سارے اسباق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو اس کے ذریعے سے سکھا دیے۔ پہلا سبق جو ہے وہ کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک لوہار کو عزت بخشی۔ ہمارے ہاں ہاتھ سے کام کرنے والوں کو کمی کمین کہا جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہار کو یہ عزت بخشی کہ اپنے شہزادے ابراہیم علیہ السلام کو رضاعت کے لیے اس گھر میں بھیج دیا۔ اب حالات ابھی آپ نے اس حدیث پاک میں بیان ہوتے ہوئے سن لیے کہ وہاں لازمی بات ہے بھٹی چلتی تھی تو وہاں دھواں ہوتا تھا، تو لیکن تاجدار کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ ہم گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں اور عزتیں بخشنے کے لیے آئے ہیں، رحمتیں لوٹانے کے لیے آئے ہیں اور اپنی تواضع اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تواضع کا، آپ کی رحمت کے بیان کا، بچوں پر، گھر والوں پر، اہل و عیال پر آپ کی محبتیں جو آپ نچاور کرتے، آپ جو رحمتیں نچاور کرتے، اس کے بیان پر ہی امام مسلم نے یہ ترجمۃ الباب باندھا ہے۔ اور پھر اسی میں یہ فلسفہ کہ دنیا میں دکھ آتے ہیں اور شہزادے کے وصال فرمانے سے بڑا دکھ کون سا ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھایا کہ اس غم میں آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، ممنوع نہیں ہے۔ وصال پر آنکھوں سے آنسو بہانا ممنوع نہیں ہے، ہاں جزا فضا کرنا زبان سے ہائے ہائے لٹ گئے برباد ہو گئے، ایسے کلمات جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا اس کا اظہار، منہ پہ تماچے مارنا، خاک سر میں ڈالنا اور اس طرح کی کوئی حرکات سکنات جس سے اللہ کی اس حکم کی تعمیل سے انحراف نظر آتا ہو، وہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آنسو بہانا یہ جائز ہے۔ وہ آنسوؤں کا بہانا بھی جائز ہے، دل غمزدہ ہو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن زبان پر کنٹرول کرنا یہ بندہ مومن کی نشانی اور علامت ہے۔ اور آپ نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کلمات، صرف یہی کلمات نہیں، اس کے علاوہ اور کلمات کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جو تیرا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو یہ سارے کلمات جن سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا مقصود ہو، وہ سارے کلمات زبان سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کرنا جائز نہیں ہے جس سے اللہ کی مشیت کے خلاف کام ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھا کے کہا اپنے شہزادے کو، واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، ہم تیرے بچھڑنے سے بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، غم زدہ ہونا، دل پریشان ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا اظہار ہے۔ اور لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ جس سے اللہ کی مشیت کے خلاف ہوتا ہو، ایسے کلمات زبان پر لانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زبانوں کو صرف اس کی رضا کے کلمات پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔